میں آپ کو ہر کسی عورت کو پکڑ پکڑ کے تو نہیں یہاں ہیلپ آؤٹ کر سکتی، لیکن آپ ان کے کسی نہ کسی مسئلے سے ریلیٹ کر پائیں گی، اور شاید آپ کو اس پروگرام سے تھوڑی ٹپس مل جائیں. کیونکہ اگر آپ آئی نو کہ اگر آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گی تو ضرور گھر میں کوئی کہے گا پاگل ہے کیا، یہی چیز ہوگی پیچھے سے. سو میں شروع کرتی ہوں جی آپ سے. یہاں السلام علیکم، کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک. ڈپریشن میں رہنا کوئی بڑی بات، کوئی بری بات نہیں ہے. بڑی بات تو ہے، بری بات نہیں ہے. اور اگر آپ ڈپریشن میں ہیں اور کس وجہ سے ہیں وہ آپ ڈسکس کر سکتی ہیں، تاکہ آپ کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ سکے، وہ ان کی دل کی بات بھی اب تک. اصل میں سب سے مین بیس تو یہ شادی کے بعد ہسبینڈ کی جاب کا ہونا. میرے ہسبینڈ ڈیلی وزٹ پہ جاب کرتے ہیں ایز اے مزدوری، تو کبھی ہے کبھی نہیں ہے. اچھا، میں پپا کے گھر سے بالکل مطلب اچھی فیملی سے آئی، کبھی میں نے کسی چیز کی پریشانی نہیں دیکھی، بالکل بھی نہیں دیکھی. شادی کے بعد پھر مجھے فرسٹ بیٹی ہوئی، اس کے بعد میں اتنی ڈپریشن میں آ گئی کہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں اب بچی کو کیسے رکھوں گی، یا میرے اخراجات پورے نہیں ہو رہے. تو اس کے بعد پاپا نے اور امی نے یہ فیصلہ کیا کہ میری بیٹی انہوں نے رکھ لی. آج ماشاءاللہ بیٹی میری فرسٹ ایئر میں، اور ابھی تک امی کے پاس ہے، وہ اخراجات اٹھا سکیں. اس کے بعد پھر 2 سال بعد بیٹا ہوا. بیٹے کے ساتھ بھی یہی ہوا. تینوں بچے میرے سیزر سے ہوئے. ہسبینڈ کی جاب کی وجہ سے ہمیشہ پرابلم رہتی تھی. آج میرے پاس ایک بچہ ہے اور 2 بچے میری امی کے پاس ہیں. آپ یقین نہیں کریں گی کہ میں اپنے بچے کی فیس تک افورڈ نہیں کر پاتی ہوں. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ امی ہی مجھے سپورٹ کری تھی. اور سب سے اہم بات تو مجھے میری فیملی سے یہ ہے کہ مجھے جہیز میں مکان ملا ہے، تو مجھے مکان کے کرائے کی یا ان چیزوں کی ٹینشن نہیں. آپ یقین نہیں کریں گی، اس کے باوجود بھی جو نا ڈیلی روٹینز جو ہے نا اس میں بہت ایشوز آ جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ کے ہسبینڈ؟ ماربل کی ٹائلز ہوتی ہیں نا، وہ گاڑی میں لوڈنگ کرتے ہیں. ابھی کل ہی ایسا ہوا، اب وہ کام بھی ایسا رسکی ہے نا جس کی کوئی انتہا نہیں. کل ہی کی بات ہے کہ پوری گاڑی جو ہے نا لیاری پہ الٹ گئی. اس کے بعد جو ہے وہ اتنی میں ٹینشن میں تھی کہ جب تک ان سے رابطہ نہیں ہوا، آپ یقین نہیں کریں، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. اب میں امی کو کال کر رہی ہوں، بھائی کو کال کر رہی ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کروں کیا. پہلے تو مجھے یہ بتائیں، اتنے ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں، آپ دن بھر میں 24 گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں، سب سے زیادہ آپ اپنی سوچ میں، اپنے گمان میں کیا چیز چلاتی ہیں؟ کیا آپ یہ اپنی پریشانی کو حاوی کرتی ہیں، اس کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہیں یہ مصیبت ہو گئی، اب کیسے ہوگا، اب کیا ہوگا، یا آپ زیادہ یہ چلاتی ہیں کہ نہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے؟ نہیں، ہر حال میں اللہ کا